اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان للمتقین عند ربهم جنات النعیم افنجعل المسلمین کالمجرمین ما لکم کیف تحکمون ام لکم کتاب فیہ تدرسون ان لکم فیہ لما تخیرون ام لکم ایمان علینا بالغۃ الی یوم القیامۃ ان لکم لما تحکمون۔ سورۃ قلم کا پہلا رکوع ہم نے لاسٹ ٹائم پورا پڑھ لیا تھا۔ اب دوسرے رکوع کا آغاز ہو رہا ہے۔ وہی اصولی باتیں کہ اللہ کی بندگی، اللہ پر ایمان اور اکارڈنگلی نیک عمل کرنے پر جنت ملتی ہے، یہ پورے قرآن مجید کا موضوع ہے از اول تا آخر۔ اور اللہ تعالیٰ جو ہے یہ کئی اسالیب میں بیان کیا گیا کہ کیا ہم اپنے فرمان برداروں اور اپنے باغیوں کو ایکولی ٹریٹ کریں گے، یہی مضمون جو ہے وہ یہاں پر آئے گا۔ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جو وہاں پر ایک دم طوفان آ گیا تھا، وہ تو ایسا تھا کہ بڑے سے بڑا آدمی جو ہے وہ جواب دے جائے، اس کی ہمت کی بس ہینڈز اپ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یونس علیہ السلام کی مثال دے کر یہاں ثابت قدم رہنے کا حکم دیا گیا ہے کہ گھبرانا نہیں، اور کہیں دل چھوڑ کر یونس والا معاملہ نہ کر بیٹھنا کہ وہ اپنی قوم کو چھوڑ کر چلے تھے وہاں سے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی گرفت کی اور انہیں ایک مچھلی کے پیٹ میں پہنچا دیا۔ اس کے بعد پھر اضافی طور پر یعنی وہی اللہ کے فرما بردار اور اللہ کے باغی، اسی پر ایک بات آئے گی کہ وہ لوگ کہ جو دنیا میں اللہ کی نہیں سنتے، اللہ کے سامنے نہیں جھکتے، سجدہ نہیں کرتے، نماز نہیں پڑھتے، باوجود اس کے کہ وہ اذان سنتے ہیں اور ان تک اللہ تعالیٰ کی پکار پہنچتی ہے، قیامت کے دن جب اللہ تعالیٰ کے وہ جلوے دیکھیں گے اور اللہ تعالیٰ کی حکمرانی دیکھیں گے تو کوئی خاص جلوہ ہے جس کا یہاں پر ذکر ہے۔ جب وہ ان کے سامنے آئے گا تو وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے جھکنا چاہیں گے، لیکن جس طرح ہوتا نا کہ اگر میرا جسم سٹف ہو جائے تو میں سجدہ کرنا تو بہت دور کی بات ہے، میں پورا رکوع بھی نہیں کر سکوں گا۔ تو اس دن ان کے جسم سٹف ہو جائیں گے اور وہ سجدہ نہیں کر سکیں گے، اور وجہ بتائی جائے گی کہ اس لیے کہ جب وہ صحیح سالم تھے، ان کے کوئی پرابلم نہیں تھی اور انہیں سجدے کے لیے بلایا جاتا تھا تو وہ اللہ کے سامنے جھکتے نہیں۔ تو آغاز کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ان للمتقین عند ربهم جنات النعیم۔ بے شک اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے ان کے رب کے پاس نعمتوں والے، کمفرٹس والے باغات ہیں۔ افنجعل المسلمین کالمجرمین، او پاگلو، کیا تم ایسا کرتے ہو؟ اپنے وفاداروں اور اپنے باغیوں کو ایکولی ٹریٹ کرتے ہو؟ تمہارا کامن سینس تمہیں یہ بات ماننے کی اجازت دیتا ہے، لیکن تم ہمارے نبی محمد کو یہ بات سناتے ہو کہ ہم بھی جیتیں گے اور ہم بھی یہ پائیں گے، ہمیں بھی وہاں پر اگر دوسری زندگی آ بھی گئی، اول تو آنا ہی نہیں زندگی دوسری نے، لیکن آ بھی گئی تو ہم بھی وہاں عزت پائیں گے جیسے کہ ہم یہاں عزت میں عزت والے ہیں۔ تو اس پر فرمایا گیا افنجعل المسلمین کالمجرمین، کیا ہم اپنے فرما برداروں کو جو ہمارے سامنے سبمٹ کرتے ہیں، ہمارا کہنا مانتے ہیں، ان کو اور مجرموں کو، باغیوں کو، نافرمانوں کو ایکولی ٹریٹ کریں گے؟ نو وے۔ یعنی ایون اپنی اولاد میں سے دو بیٹوں کو انسان ایکولی ٹریٹ نہیں کرتا،
ایک جو محنتی ہے آپ کے سامنے رسپیکٹ کے ساتھ آتا ہے، آپ کی عزت کرتا ہے، آپ کا کہنا مانتا ہے، آپ اس سے پیار کرتے ہیں، اور جو آپ کا باغی اور نافرمان ہے آپ اس کو دور کر دیتے ہیں۔ اسی کا ایک نتیجہ ہے نا کہ پھر باپ جو ہے وہ بیٹوں کو آگ بھی کرتا ہے۔ کیوں کرتا ہے آگ؟ یہ 4 بیٹوں میں سے ایک بیٹے کو آگ کرتا ہے، کیوں؟ وہ باغی ہے، وہ سرکش ہے، وہ نافرمان ہے، وہ باپ کو ڈیو رسپیکٹ نہیں دیتا۔ تو جب تم اپنی زندگی میں ایون اپنے بیٹوں کو بھی ایکولی ٹریٹ نہیں کرتے، اور اپنے ملازموں کو بھی ایکولی ٹریٹ نہیں کرتے، اپنے غلاموں کو بھی ایکولی ٹریٹ نہیں کرتے، تو کیا تمہارا کامن سینس یہ تمہیں الاؤ کرتا ہے کہ تم یہ ایزیوم کرو کہ اللہ تعالیٰ بھی اپنے باغیوں، اپنے مجرموں اور اپنے فرما برداروں کو ایکولی ٹریٹ کرے گا؟ ما لکم، وہ کیا ہو گیا تمہیں؟ کیف تحکمون، کیسے کیسے حکم لگاتے ہو، کیسے کیسے فیصلے کرتے ہو؟ ام لکم کتاب فیہ تدرسون، کیا تمہارے پاس کوئی کتاب ہے کہ جس کی بنیاد پر، جس میں سے تم پڑھ رہے ہو؟ یعنی یا تو کوئی تمہارے پاس الہامی کتاب ہو اور اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ کہہ دیا ہو کہ ہم ایکولی ٹریٹ کریں گے، پھر تو ٹھیک ہے۔ تو ام لکم کتاب، کیا تمہارے پاس کوئی کتاب ہے فیہ تدرسون، کہ جس میں سے تم پڑھتے ہو یہ بات کہ ان لکم فیہ لما تخیرون، کہ تمہیں ضرور من پسند ہی ملے گا، جو تم پسند کرو گے وہ تمہیں مل جائے گا۔ کیوں؟ یہ بھی کامن سینس کے خلاف بات ہے۔ یعنی ایک باس اور سبارڈینیٹ پہ فرق ہوتا ہے، ایک امپلائی اور امپلائی میں فرق ہوتا ہے، ایک آقا اور غلام میں فرق ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے اعتبار تم کہاں سے آ گئے؟ تم نے یہ کیوں ایزیوم کر لیا کہ تمہیں تمہاری مرضی کا ملے گا؟ نو، ہم نے تمہیں یہاں اس دنیا میں تمہاری مرضی کا نہیں دیا، ہم نے جس کو چاہا جس گھرانے میں پیدا کر دیا۔ کسی کو امیر گھرانے میں پیدا کر دیا تو کسی کو غریب گھرانے میں پیدا کر دیا، اور اس کے بعد بھی ایک ہی قسم کا کام کرنے والے میں سے کسی کو نوازا اور کسی کو محروم رکھا۔ تمہیں نظر نہیں آ رہا؟ فیصلہ ہم کرتے ہیں اس دنیا میں بھی، اور آخرت میں بھی فیصلہ ہم ہی کریں گے۔ اس دنیا میں بھی جو کچھ تم نے چاہا ہم نے نہیں دیا۔ وہ سورہ بنی اسرائیل کی آیت یاد کیجئے کہ من کانا یرید العاجلۃ عجلنا لہ فیہا ما نشاء لمن نرید، جو کوئی بھی دنیا کا طالب ہوگا تو ہم اس کو دنیا دے دیں گے، لیکن جتنی ہم چاہیں گے اور جتنی ہم چاہیں گے۔ تو دنیا میں بھی ہمارا یہی انداز تھا، لہذا آخرت میں بھی اختیار ہمارے پاس ہے۔ تمہارے پاس اختیار کہاں سے آ گیا؟ تمہاری پسند کے مطابق، تمہاری چوائس کے مطابق ہم نے تمہیں دنیا میں نہیں دیا تو آخرت میں ہم کہاں دیں گے؟ تو ان لکم فیہ لما تخیرون، اسی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے ام لکم ایمان علینا بالغۃ الی یوم القیامہ، کیا تم نے ہم سے قسم لے رکھی ہے قیامت تک جو ویلڈ رہے گی؟ کس بات پر؟ کہ ان لکم لما تحکمون، کہ تمہیں تمہارے فیصلے کے مطابق، تمہارے حکم کے مطابق جو حکم تم لگاؤ گے وہ ہوگا؟ نو، ناٹ ایٹ آل۔ سلہم، پوچھو ان سے، ایہم بذالک زعیم، کہ ان میں سے کون اس کی ضمانت دیتا ہے؟ آ جائے میدان میں اور دے دے ضمانت، یا کوئی ڈاکومنٹ ہو جو اس کے پاس، وہ جو آسمانی کتاب کا یا کوئی اور اللہ تعالیٰ کا لکھا ہوا کوئی فرمان ہو، تب تو ہے۔ اور یہ دنیا کے عام اصول ہیں،
کہ میرٹ کے خلاف اگر کچھ ہونا ہے اس کو کوئی ثبوت چاہیے. وہ ثبوت کس کی طرف سے ہوگا؟ مالک کی طرف سے ہوگا. یعنی کوئی شخص جو ہے وہ کوئی گڑبڑ کرے، کوئی غبن کرے اور پھر اس سے پوچھا نہ جائے. ہاں، یا تو اسے جو اپوائنٹمنٹ لیٹر دیا گیا تھا اس میں یہ بات لکھی ہوئی ہو کہ تم جو مرضی کرو، ہم تمہیں نہیں پوچھیں گے. اور اگر یہ بھی لکھا ہوا نہیں ہے پھر تو ظاہر ہے میرٹ پر ہوگا. جو اچھا کام کرے گا اس کو نوازا جائے گا اور جو برا کام کرے گا اس کی انکریمنٹ روکی جائے گی، اور جہاں تک کہ اس کو نوکری سے بھی نکالا جائے گا. دنیا کے عام جو دستور ہیں وہ ایسے ہی ہیں. تو آخرت میں کوئی نیا دستور تو نہیں آئے گا. تمہارے پاس تم نے کوئی اللہ سے قسم لے رکھی ہے، اس کا بھی ثبوت دو. یا تم میں سے کوئی تمہارا ضامن بنتا ہے کہ ہاں اللہ تعالیٰ نے میرے سامنے یہ کہا تھا کہ ایسا ہو جائے گا، وہ اس کو سامنے لے آئیں. ام لہم شرکاء، یا ان کے کوئی شریک ہیں. اللہ کے ایسے کوئی شریک ہیں اللہ کے برابر. شریک کون ہوتا ہے؟ پارٹنر. یعنی کسی بھی ادارے میں ایک میاں صاحبان ہوتے ہیں، وہ ایک بھی ہو سکتا ہے اور کئی بھی ہو سکتے ہیں. وہ میاں صاحبان ایٹ پار ہوتے ہیں، لیکن دوسری طرف جو ہے امپلائیز ہیں، امپلائی بڑے سے بڑا امپلائی بھی کبھی میاں صاحب کے ایٹ پار نہیں ہو سکتا. شرکاء جو اللہ تعالیٰ کے شریک بنائے ہیں، تو اس کا مطلب کیا ہے کہ ام لہم شرکاء، کیا ان کے کوئی ایسے شریک ہیں؟ مراد کیا ہے؟ اللہ کے شریک. یا اگر اللہ کے مقابلے میں کوئی آ سکتا ہے تو کوئی اللہ کا شریک آ سکتا ہے. اللہ تعالیٰ کا تو کوئی شریک ہے ہی نہیں. تو کیا واقعی ان کے کوئی شریک ہیں؟ تو فَلْيَأْتُوا بِشُرَكَائِهِمْ إِن كَانُوا صَادِقِينَ، تو پھر لے آئیں ان شریکوں کو اگر یہ سچے ہیں. یہ جو ہوا میں پتھر مار رہے ہیں، ہوا میں تیر چلا رہے ہیں، they are of no value. اگر واقعی ان کا کلیم ہے کہ اللہ کا کوئی شریک ہے اور وہ ہمیں بچائے گا، اس شریک کو پروڈیوس کریں نا. قرآن مجید نے چیلنج کیا ہے کہ تم اللہ کے شریک کہتے ہو، کوئی ایک شریک بھی ایسا لے آؤ جو مکھی کا پر بھی بنا سکے. ایک مکھی تک کو تو یہ پیدا نہیں کر سکتے. اور میں آپ سے کہا تھا نا کہ آپ سورج کی طرف ایک پتا کسی بھی باہر یہ درخت کے جو پتے ہیں ان کو کر کے دیکھیں، ایسا خوبصورت نیٹ ورک ہے کہ انسان کبھی بھی اپنی تمام تر محنت کے باوجود نہیں بنا سکتا. اور تو اور اللہ تعالیٰ نے چڑیا کو جو گھونسلہ بنانا سکھایا ہے وہ بھی میں اور آپ نہیں بنا سکتے. کیا ہے؟ دھاگے، پتے، ٹہنیاں، کیا خوبصورت طریقے سے اس کو گھمایا ہوا ہوتا ہے کہ ایک محفوظ ایک جگہ ہے جس کے اندر ایک ہالو جگہ ہے جس کے اندر وہ اپنے انڈے دیتی ہے اور پھر اپنے بچوں کو پالتی ہے. تو اللہ تعالیٰ کے مقابلے کا کوئی ہے تو لاؤ. فَلْيَأْتُوا بِشُرَكَائِهِمْ، تو وہ لے آئیں اپنے شریکوں کو، ان کانوا صادقین، اگر وہ سچے ہیں. یوم یکشف عن ساق ویدعون الی السجود فلا یستطیعون. یہ آیات مشتبہات میں سے ہے. آیات مشتبہات وہ ہوتی ہیں کہ جن کا کوئی حتمی مفہوم طے نہیں کیا جا سکتا. جیسے جنت کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جنت کی نعمتوں کو نہ کسی آنکھ نے دیکھا، نہ کسی کان نے سنا، اور نہ کسی دل میں اس کا کوئی صحیح امپریشن خیال پیدا ہوا. لیکن قرآن مجید الفاظ میں ڈسکرائب کر رہا ہے نا. قرآن مجید کس زبان میں؟ عربی زبان میں ہے. عربی کس کی زبان ہے؟ عربوں کی زبان ہے. عرب کون ہے؟ انسان ہے. تو جو انسانی زبان ہوتی ہے اس کے سارے ایکسپریشنز ہیومن ہوتے ہیں، اور انسان کی لمیٹیشن ہے. اب اسی زبان میں اگر اللہ تعالیٰ نے اپنی صفات کو بیان کیا ہے، جنت و دوزخ کی ڈسکرپشن دی ہے،
تو یہ ڈسکرپشن کی حیثیت کیا ہے؟ سارٹ آف گارڈن، سارٹ آف گارڈنس، شراب سارٹ آف وائنس، حوریں سارٹ آف ویمن، یعنی جیسے تم یوں یوں کر کے عورتوں کو پسند کرتے ہو تو ایسی ہی کچھ وہاں بھی ہوں گی، لیکن ایگزیکٹلی وہ کیا ہوں گی وی ہیو نو آئیڈیا۔ ایسے ہی کہا گیا ہے کہ یوم یکشف عن ساق، اب لفظی ترجمہ پہلے سن لیں، جس دن پنڈلی ایکسپوز کی جائے گی، کشف کہتے ہیں نا کھولنے کو، جب پنڈلی سے آپ جو ہے پانچا اٹھاتے ہیں تو آپ کی پنڈلی ننگی ہو جاتی ہے۔ اب یہ کون سی پنڈلی ہے، کس کی پنڈلی ہے، ایسا معلوم ہوتا ہے سیاق و سباق سے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی پنڈلی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کا کوئی میرے اور آپ جیسا وجود تو ہے ہی نہیں، تو کوئی اللہ تعالیٰ کی کوئی خاص تجلی ہوگی جو اس دن ظاہر ہوگی، اور جو منیمم ظاہر ہو سکتی ہے چیز وہ کیا ہے، پنڈلی۔ یعنی آپ پاؤں سے ذرا کپڑا اٹھائیں گے تو آپ کو پنڈلی ایکسپوز ہوگی۔ اللہ کے چہرے کا ذکر نہیں کیا ہے یہاں پر، مراد کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی کوئی خاص تجلی ظاہر ہوگی اور وہ اتنی امپریسو ہوگی کہ سب کے سب اللہ تعالیٰ کے سامنے فوراً سجدے میں گر جانا چاہیں گے، لیکن جو اس دنیا میں مجرم اللہ تعالیٰ کے باغی تھے وہ سجدہ کر نہیں سکیں گے۔ بڑی خوبصورت ڈسکرپشن ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی کوئی خاص تجلی ظاہر ہوگی اور اسے دیکھتے ہی ہر شخص بے اختیار جو ہے وہ سجدہ کرنا چاہے گا، لیکن جس نے دنیا میں سجدہ نہیں کیا تھا وہ سجدہ نہیں کر سکے گا۔ جیسے میں نے عرض کیا کہ اس کی باڈی اگر اسٹف ہو تو وہ سجدہ نہیں کر سکے۔ اس کی وجہ کیا بتائی؟ یوم یکشف عن ساق ویدعون الی السجود، جس دن پنڈلی ایکسپوز کی جائے گی اور انہیں سجدہ کرنے کے لیے پکارا جائے گا، فلا یستطیعون، تو یہ کافر اس دن سجدہ کر نہیں سکیں گے۔ خاشعۃ ابصارہم، ان کی آنکھیں جھکی ہوئی ہوں گی، گڑی ہوئی ہوں گی زمین پر۔ یہ انتہائی شرمندگی اور ریمورس کی جو کیفیت ہوتی ہے کہ انسان آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھ سکتا، تو یہ محاورہ ہے خاشعۃ ابصارہم، ان کی آنکھیں زمین پر گڑی ہوئی ہوں گی، ترہقہم ذلۃ، اور ان پر ذلت چھائی ہوئی ہوگی۔ وقد كانوا يدعون الى السجود وهم سالمون، حالانکہ پہلے اس وقت سجدے کے لیے بلائے جاتے تھے جبکہ وہ صحیح سالم تھے اور وہ جان بوجھ کر سجدہ نہیں کرتے تھے۔ اب اللہ تعالیٰ بطور سزا کے انہیں سجدے کی اجازت نہیں دے گا۔ جیسے ہوتا ہے نا کہ کوئی مجرم وہ آپ سے ملنا چاہتا ہے آ کے آپ کے گھر پر یا آفس میں، لیکن اس کا جرم اتنا سپیر ہوتا ہے کہ آپ اسے ملنے کی بھی اجازت نہیں دیتے، جائے کہ وہ آ کے اپنی پوزیشن کو کلیریفائی کرے، وعدے کرے گا نہیں۔ فَذَرْنِي وَمَن يُكَذِّبُ بِهَذَا الْحَدِيثِ، میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ یہ 29ویں اور 30ویں پارے کی جو صورتیں ہیں ان میں آپ کو اکثر معلوم ہوگا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے بازو چڑھا کے آ رہا ہے، اور وہ اسی آیت کے حوالے سے میں وہ بات جو کہتا ہوں نا، یہ چھڑ دے میں ذرا، میں نہیں پڑھنا میرا دینا، ذرا اس سیناریو کو اپنے ذہن میں رکھیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ تنگ کر رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ اب جو سورہ قاف کے آخر میں فرمایا گیا نا کہ نحن اعلم بما یقولون، ہمیں خوب معلوم ہے جو کچھ یہ کہہ رہے ہیں، وما انت علیہم بجبار،
اور آپ انہیں کچھ ان پر قابو نہیں رکھتے، یعنی آپ ان کا کچھ بگاڑ نہیں سکتے۔ وہاں تو فرمایا گیا کہ فذکر بالقرآن من یخاف وعید، بس ہر اس شخص کو قرآن مجید کے ذریعے نصیحت کرتے رہو جو میری ڈانٹ سے ڈرتا ہو۔ یہاں اس کے لیے کیا فرمایا گیا کہ فذرنی ومن یکذب بہذا الحدیث، بس چھوڑ دو مجھے اور اس قرآن کو، اس بات کو، یعنی قرآن مجید کو جھٹلانے والوں کو تم ان کو جواب نہ دو، تم ریئیکٹ نہ کرو، ہم نبڑیں گے۔ وَمَن يُكَذِّبُ بِهَذَا الْحَدِيثِ، چھوڑ دو مجھے اور اس کو جو اس حدیث کو یعنی قرآن مجید کو جھٹلاتا ہے۔ سَنَسْتَدْرِجُهُم مِّنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ، اب یہ کیا ہے کہ نظر کیا آ رہا ہے کہ کفار، مشرکین، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالفین، قرآن مجید کو جھٹلانے والے، ان کے خلاف کوئی ایکشن تو ہو نہیں رہا۔ اب ایک جھنجھلاہٹ تو ہوتی ہے نا، وہ اپنا کام کری جا رہا ہے، میرا ہاتھ بھی روک دیتا تو انہوں نے بھی نہیں پھڑیا۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کی کیفیت ہے۔ اب اس کو ایکسپلین کیا جا رہا ہے، سَنَسْتَدْرِجُهُم مِّنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ، ہم انہیں آہستہ آہستہ وہاں سے پکڑیں گے جس کی انہیں کوئی خبر نہیں ہے۔ جب کسی مجرم کو پکڑا نہ جائے فوری طور پر تو وہ لازماً اس گھمنڈ میں مبتلا ہوتا ہے، اس خیال میں مبتلا ہوتا ہے کہ کوئی پچھڑا نہیں، میں بڑا کامیاب ہوں، میں ٹھیک جا رہا ہوں۔ پھر اور زیادہ وہ بغاوت کرتا ہے، پھر بھی نہ پکڑا جائے تو پھر اور زیادہ بغاوت کرتا ہے، پھر بھی نہ پکڑا جائے تو اور زیادہ بغاوت کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں فرما رہا ہے کہ یہ نہ سمجھو کہ میری پکڑ سے وہ آزاد ہیں۔ سَنَسْتَدْرِجُهُم، پہلے کہا نا کہ چھڑ رہا میں نہ نبڑ لواں، پھر کہا کہ لیکن میرا نبڑنا جو ہے وہ امیڈیٹ نہیں ہوتا، میں ان کو پوری طرح ٹریپ کر کے، جیسے مچھلی پکڑنے والا جو کانٹا ہوتا ہے اس کے آگے جو ہے کوئی مچھلی کی پسند کی چیز لگائی ہوتی ہے کھانے کے لیے، تو وہ اس کو اپنے منہ میں نگلتی ہے اور اس کے ساتھ ہی کانٹا جو ہے پیچھے جا رہا ہوتا ہے اور وہ کانٹا اس کے گلے میں پھنس جاتا ہے۔ اگر نگلنے سے پہلے ہی اس کو پتہ چل جائے کہ یہ کانٹا ہے تو پھر تو مچھلی دور بھاگ جائے گی، تو مچھلی ٹریپ ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ بھی کہہ رہا ہے کہ یہ نہ سمجھو کہ یہ میری پکڑ سے آزاد ہیں، لیکن میں ان کو ذرا امیڈیٹلی نہیں پکڑ رہا۔ نَسْتَدْرِجُهُم مِّنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ، ہم آہستہ آہستہ انہیں وہاں سے پکڑیں گے جو ان کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوگا۔ وَأُمْلِي لَهُمْ، اور میں انہیں ڈھیل دیتا ہوں۔ اِنَّ کَیدِی متین، میری چال بڑی مضبوط ہے۔ یعنی اس دنیا میں اور آپ بھی اسٹریٹجی بناتے ہیں نا، لیکن ہم میں سے بڑے اور طاقتور سے طاقتور کی اسٹریٹجی بھی فیل ہو جاتی ہے۔ میں تو جب بھی محسوس کرتا ہوں کوئی ظلم ہوتا دیکھ کر تو الحمدللہ مجھے اس پر ڈپریشن نہیں ہوتا، ورنہ آپ جب دیکھیں گے یار بڑی زیادتی ہو رہی ہے، یا بڑی زیادتی اس پر ہو رہی ہو، مجھ پر ہو رہی ہو، کسی تیسرے پر ہو رہی ہو، لیکن قرآن مجید کا یہ مضمون جو ہے یہ اتنا اہم مضمون ہے۔ پہلی بات تو یہ کہ سارے انبیاء اور رسول کا اصل تھیم کیا ہے کہ جنہوں نے رسولوں کی مخالفت کی اور رسولوں کو قتل کرنے کے درپے ہوئے، اللہ تعالیٰ نے انہیں کو دبوچ لیا، لیکن پہلے دن نہیں دبوچا۔ فرعون کو کیسے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کانپتے لے گیا، یعنی اپنے خیال میں وہ بنی اسرائیل کو روکنے کے لیے کہ یہ ہماری غلامی سے بھاگ کر جا رہے، ایسی تیسی اڑا دی، اللہ نے سمندر پھاڑ دیا ان کے لیے، اور میں کہا ایسی تیسی بھاگ کے کیسے نکل جاؤ گے،
اور پوری فوج اور پورا آل فرعون سب کے سب جو ہے وہ بھی ساتھ ہی اس خشک راستے پر سمندر میں اتر گئے. اور جب پورے اتر گئے تو اللہ نے پانی کو چلنے کا حکم دے دیا, اور وہ ایک سیکنڈ میں آپ سمجھیے, بلکہ اس سے بھی کم وقت میں, وہ پوری کی پوری فوج جو ہے وہ غرق ہو گئی. تو اللہ تعالیٰ کی لاٹھی تو بے آواز ہے. اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح کو بارش اور زمین میں سے پانی نکال کر ڈبویا. قوم عاد نے اپنے آپ کو سمجھا کہ ہمیں ڈبو نہیں سکتا کوئی, تو اللہ تعالیٰ نے انہیں تیز ہوا, آندھی 7-8 دن تک جو چلتی رہی, اس کے ذریعے ان کو ایسے کر دیا جیسے سوکھے تنے ہوں, یہاں سے اٹھا کے وہاں, وہاں سے اٹھا کے وہاں. اور آپ نیٹ پہ جا کے دیکھیں تو آپ کو ٹریکٹر جو ہے وہ ایک جزیرے سے دوسرے جزیرے میں جا کر گرتے ہوئے نظر آئیں گے. اللہ تعالیٰ کی طاقت بہت زیادہ ہے. اس کی بارش میں بھی طاقت ہے کہ وہ سینکڑوں انسانوں کو ہلاک کر دے. اس کے زلزلے میں بھی اتنی طاقت ہے کہ وہ لاکھوں افراد کو ہلاک کر دے. اس کی آندھیوں میں بھی اتنی طاقت ہے کہ وہ کھڑے انسانوں کو اٹھا اٹھا کے ادھر سے ادھر, ادھر سے ادھر پھینکے. تو اللہ تعالیٰ کی طاقت بہت بڑی ہے. وَأُمْلِي لَهُمْ, میں انہیں مہلت دیتا ہوں, اِنَّ کَیدِی مَتِین, میری چال بڑی مضبوط ہے. ام تسألہم اجرا فہم من مغرم مثقلون, اے نبی کیا تم ان سے کوئی تاوان مانگتے ہو؟ یعنی یہ مضمون بھی قرآن مجید کا بڑا فریکوینٹلی ڈسکس ہونے والا مضمون ہے کہ نبی جو ہے وہ صاف صاف کہتے ہیں کہ میں تم سے کوئی اجرت نہیں مانگتا. یہاں کیا کہا گیا, کیا تم ان سے اجرت مانگتے ہو؟ فہم من مغرم مثقلون, کہ پھر یہ اس تاوان کے بوجھ تلے دبے جا رہے ہیں کہ کی مصیبت پہ آ گئی, ساڑھے کو لوں پیسے منگتا ہے, ساڑھے کو لوں پتہ منگتا ہے. یہ بھتہ وغیرہ یہ الفاظ اصل میں کیا ہے, بنیادی چیز کیا ہے کہ کچھ مانگنا کسی سے. جب وہ زیادہ نیگیٹو ہو جاتا ہے اس کسی کو ہم بھتہ کہہ دیتے ہیں کہ یہ بھتہ مانگتا ہے. تو کیا تم ان سے کوئی اجرت مانگتے ہو, کوئی بھتہ مانگتے ہو کہ یہ اس تاوان تلے دبے جا رہے ہیں؟ ام عندہم الغیب فہم یکتبون, یا ان کے پاس غیب کی خبر ہے اور یہ اس کو لکھ رہے ہیں, تو بھی پروڈیوس کریں اپنا ڈاکیومنٹ. فاصبر لحکم ربک, اے نبی اپنے رب کے فیصلے کا انتظار کرو. لفظی ترجمہ تو ہوگا اپنے رب کے حکم کے لیے صبر کرو, لیکن محاورے میں اصل میں کیا ہے کہ جب تک تمہارا رب تمہیں اس مکے کو چھوڑ کر جانے کی اجازت نہ دے تو ثابت کر, ڈٹے رہو, یہی رہو, یہی رہو. فاصبر لحکم ربک, اپنے رب کے حکم تک صبر کرو, یعنی اپنے رب کے حکم کا انتظار کرو. ولا تکن کصاحب الحوت, اور دیکھنا مچھلی والے کی طرح نہ ہو جانا. مچھلی والا کون ہے؟ یونس علیہ السلام. حضرت یونس علیہ السلام یہ دجلہ اور فرات کے جو دریا ہے, اب تو وہ ندیاں رہ گئیں, جیسے ہمارے دریا خشک ہو رہے ہیں وہاں بھی اب وہ دریا خشک ہو چکے ہیں, اب وہ تو ندیاں ہیں. آپ چناب کے پاس سے گزریں, راوی کے پاس سے گزریں, جب فلڈ کے دن نہیں ہیں تو کیا ہے, ایک چھوٹی سی 50 فٹ 100 فٹ کی ایک ندی ہے جو بہ رہی ہے, دریا تو نہیں معلوم ہوتا. لیکن ظاہر ہے اس وقت جب یہ حضرت یونس علیہ السلام تھے وہ تو دریا ہوں گے بڑے. حضرت یونس علیہ السلام جس قوم کی طرف بھیجے گئے تھے اس قوم نے انکار کر دیا, اور اب ان پر عذاب ڈیو ہو گیا. یونس علیہ السلام کو بھی اس کی اللہ تعالیٰ نے خبر دے دی کہ اب اس قوم پر عذاب ہی آئے گا. لیکن جیسے یہاں کیفیت ہے کہ اللہ تعالیٰ ری ایشور کر رہا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو, لیکن ساتھ ہی ساتھ کہا کہ ہاں جلدی نہیں مچانی. ایک رسول جب کسی قوم کی طرف باقاعدہ بھیجا جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی اجازت کے بغیر اس کو وہاں سے ہلنے کی اجازت.
یعنی ایک آدمی کو آپ بھیجتے ہیں بالکل فری انسٹرکشن کے ساتھ جاؤ، دوسرے آدمی کو آپ بھیجتے ہیں اسپیسیفک انسٹرکشنز کے ساتھ. جیسے میں نے پہلی دفعہ مثال دی تھی کہ پہلے پاشا ہاؤس جاؤ پھر گھنٹہ گھر جاؤ، یہ کہ اسپیسیفک انسٹرکشن. تو جب اللہ تعالیٰ اپنے کسی پیغمبر کو کسی قوم کی طرف یا شخص کی طرف جیسے فرعون بھیجتا تھا، تو اب اس پیغمبر کو، اس رسول کو، اس بستی کو چھوڑنے کی اجازت نہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی جو قوم کو لے کر نکلے تھے، اللہ تعالیٰ کا حکم تھا کہ اب راتوں رات قوم کو لے کر نکل جاؤ. لیکن حضرت یونس علیہ السلام غصے میں آ گئے، پتہ تھا کہ اب عذاب آنے والا ہے، تو کسی نے کوئی بکواس کی جو وہ کر رہے تھے مسلسل کئی سالوں سے. تو حضرت یونس علیہ السلام غصے میں آ گئے. تو جیسے ہم کہتے ہیں نا، چلو کھاؤ خسمانو، دفع ہو پھر. اور یہ کہہ کر یونس علیہ السلام دریا کی طرف گئے، اور وہاں ایک کشتی تیار کھڑی تھی. جیسے ہمارے یہاں ہوتا ہے نا، بس میں سواریوں کا آواز لگا رہا ہوتا ہے ہو کر، ایک سواری ایک سواری ایک سواری. تو یہ فوراً کشتی پہ سوار ہو گئے، اور ساتھ ہی وہ کشتی چل پڑی، فل ہو گئی، سواریاں پوری ہو گئی، چل پڑی. اب جب بیچ دریا میں پہنچی تو تیز ہوا آئی اور کشتی جو تھی وہ لہروں میں گر گئی. ملا نے کہا کہ جب بھی کشتی یوں موجوں کے اندر گر جاتی ہے تو لازماً کوئی غلام اپنے آقا سے بھاگ کر آیا ہوا ہوتا ہے. تم میں سے بتاؤ کون ہے جو اپنے آقا سے بھاگ کر آیا ہے؟ حضرت یونس علیہ السلام کو فوراً اسٹرائک ہوئی، اٹس می. انہوں نے کہا جی میں ہوں. اب سب لوگ جانتے تھے کہ وہ غلام تو نہیں ہے، ایک آزاد انسان تھے. انہوں نے کہا نہیں نہیں، آپ تو آزاد بھی خواب کم مارا. انہوں نے کہا کرا ڈال دو. کرا اندازی ہوئی، کرا پھر یونس علیہ السلام کا نکلا. اب ظاہر ہے باقی سب لوگوں کو بھی بچانا تھا، ورنہ پھر پوری کشتی الٹ جاتی. تو انہوں نے پکڑا اور یوں کر کے دریا میں پھینک دیا یونس علیہ السلام. اب دریا میں اللہ تعالیٰ نے ایک بڑی بس مچھلی، ویل تھی، شارک تھی، جو بھی تھی، ہیں تو سب مچھلیاں ہی نا، وہ منہ کھولے کھڑی تھی. اللہ تعالیٰ نے اس کو تیار رکھا ہوا تھا، اور یونس علیہ السلام براہ راست اس کے منہ میں چلے گئے. اور اللہ تعالیٰ نے اس مچھلی کو منہ بند کرنے کی بھی اجازت نہیں دی تھی، کاٹنے کی بھی اجازت نہیں تھی، سیدھے اس کے پیٹ میں چلے گئے. اور پھر کافی عرصہ اس پیٹ میں رہے. آخر کار انہوں نے پھر اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. جو کنفیشن ہے نا، بڑے سے بڑا جرم ہو جائے معافی مانگ لو. قصہ آدم و ابلیس میں ہم کیا پڑھتے ہیں کہ ابلیس نے بھی نافرمانی کی، آدم و حوا نے بھی نافرمانی کی، دونوں کی اللہ نے جواب طلبی کی. جب ابلیس کی جواب طلبی کی تو الٹا آکڑ گیا کہ یا اللہ تیرا حکم ہی غلط تھا، تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا، میں سپیریئر ہوں، میرا اس کو سجدہ کرنا بڑھتا ہی نہیں تھا، تیرا حکم غلط تھا. اور جب آدم و حوا کی جواب طلبی، انہیں فوراً معافی مانگ لی کہ ہم نے اپنے اوپر ظلم ڈھایا ہے. ربنا ظلمنا انفسنا، یہاں بھی یہی بات نوٹ کیجیے گا. یونس علیہ السلام نے بھی کیا کہا؟ انی کنت من الظالمین، بے شک میں ہی ظالموں میں شامل ہو گیا تھا، میں نے ہی زیادتی کی تھی. تو اذ نادا، جب اس نے پکارا، وہو مکظوم، اور وہ غصے سے بھرا ہوا تھا. یعنی یونس علیہ السلام نے، یعنی ستیہ ہے بندہ ہوتا نا، تو وہ پہلے پیار سے کہتا ہے، پھر ذرا زور سے کہتا ہے، اور پھر غصے سے بھر کر جاؤ کھاؤ قسمانو. کیا ہوا؟ لولا ان تدارکہ نعمت من ربہ، اگر تیرے رب کی مہربانی یونس کی یاوری نہ کرتی، لنبذ بالعراء وہو مکظوم، تو وہ چٹیل میدان میں ڈال دیے جاتے اور ان کا حال ابتر ہو جاتا. فاجتباہ ربہ، پھر ان کے رب نے ان کو اثر نو چن لیا، پسند کر لیا. برگزیدہ پرانا لفظ ہے، میں اس کو نیا کر رہا ہوں.
اللہ تعالیٰ پھر ان سے راضی ہو گیا، پھر وہ فیوریٹ بندوں میں شامل ہو گئے، جیسے آدم و حوا، نافرمانی بھی کی لیکن معافی مانگ لی تو پھر اللہ کے فیوریٹ بندے بن گئے۔ تو انہوں نے بھی کیا کیا، معافی مانگ لی، لہٰذا اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو اپنے پسندیدہ بندوں میں شامل کر لیا۔ فَجَعَلَهُ مِنَ الصَّالِحِينَ، اور ان کو پھر نیکوں میں شامل کر لیا۔ وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ، اور یہ کافر جب نصیحت کی بات سنتے ہیں تو یوں لگتا ہے کہ یہ تمہیں اپنی نگاہوں ہی سے پھسلا دیں گے، یعنی تمہارا وجود ہی ختم کر دیں گے، یا تمہیں اپنے موقف سے ہٹا لیں گے۔ پھسلنا کا جو ہے نا، یہ اصل میں کیا ہے، جس ٹریک پر تم چلنا چاہتے ہو تمہیں اس ٹریک سے ہٹا لیں گے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آخری، یعنی جو نبوت کے 10ویں سال جو آخری ڈیلیگیشن آیا ہے قریش کا ابو طالب کے پاس، ابو طالب بھی قریب المرگ تھا، کیا کہا تھا انہوں نے؟ پوچھو بھتیجے کو کیا مانگتا ہے، بادشاہ بننا چاہتا ہے تو ہم بادشاہ بنانے کو تیار ہیں، لیکن ہماری ٹرمز پر بادشاہ، کنگ میکرز ہم ہوں گے، ڈکٹیٹ ہم کریں گے، ٹھیک ہے؟ مال چاہتا ہے، بتائے کتنا مال چاہیے۔ اس نے جوانی میں بوڑھی عورت سے شادی کر لی تھی، اب کوئی اگر اس کو احساس معرومی ہو تو اشارہ کرے کہ اس عورت سے شادی کرنی ہے، وہ کروا دیتے ہیں، لیکن اپنے اس مشن سے باز آ جائے تو اب قریب ہے، یعنی جس طرح تمہیں یہ پریشرائز کر رہے ہیں۔ اور ہوا کیا کہ آخر کار انہوں نے، جب ابو طالب مر گیا اور ابو لہب خاندان کا سربراہ بنا تو اس نے قریش کی وہ خواہش پوری کر دی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خاندان بنو ہاشم سے نکال دیا۔ تو وہی یکاد الذین کفروا، اور قریب ہے، لگتا ہے کہ یہ کافر لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ، کہ اپنی نگاہوں ہی سے تمہیں پھسلا دیں گے، تمہارے راستے سے ڈگمگا جائیں گے تمہارے قدم۔ لما سمعوا الذکر، جب یہ نصیحت سنتے ہیں، یعنی قرآن سنتے ہیں تم سے، تو یہ حرکت کرتے ہیں۔ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ مَجْنُونٌ، اور وہ کہتے ہیں کہ محمد کا دماغ خراب ہو گیا، معاذ اللہ، إِنَّهُ مجنون، یہ تو پاگل ہے۔ اب جب آپ ایک سینسیبل آدمی کو پاگل کہتے ہیں تو اس کے تن بدن میں آگ لگتی ہے کہ نہیں لگتی؟ آپ ایک بچے کو، ایک عام آدمی کو وہ کہتے ہیں پاگل ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف کیا ہے؟ He was the most sensible man on earth، بلکہ قیامت تک بھی ان جیسا سینسیبل آدمی تو کوئی پیدا ہی نہیں ہونا۔ اب جب ان کو پاگل کہا جائے گا تو تکلیف کتنی ہوگی، دکھ کتنا پہنچے گا، اس کو ذرا دین میں لائیے گا۔ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ، اور کہتے ہیں یہ تو بس دیوانہ ہے۔ وَمَا هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِّلْعَالَمِينَ، اور یہ قرآن جس کو سن پر یہ کہتے ہیں کہ محمد پاگل ہے، یہ تو بس تمام جہانوں کے لیے ایک نصیحت ہے۔ وہی بات کہ جو سورۃ قاف میں کہ یہ جو کچھ کہہ رہے ہیں ہمیں معلوم ہے اور تم ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ فَذَكِّرْ بِالْقُرْآنِ مَن يَخَافُ وَعِيدِ، پس نصیحت کرو اس قرآن کے ذریعے ہر اس شخص کو جو میری ڈانٹ سے ڈرتا ہو۔ یہاں کیا کہا؟ وَمَا هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِّلْعَالَمِينَ، اور یہ قرآن تو تمام جہان کے لوگوں کے لیے ایک نصیحت ہے۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر۔ بہت شکریہ۔